السلام علیکم۔ آپ کو عبدال اسلامک لائبریری میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو عہد نامہ جو اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کرتے وقت روحوں سے عہد لیا تھا وہ بتاؤں گا، تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ عہد نامہ توحید الہی کا اقرار ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کیا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب روحوں نے کہا تھا کہ ہاں۔ اسے یوم میثاق کہتے ہیں، یعنی یہ عہد توحید کا تھا۔ اس کے عہد اقرار کو عہد نامہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس عہد نامے میں اللہ کی وحدانیت کی شہادت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے۔ اس کے متعلق چند اسناد حسب ذیل ہیں۔ پہلی روایت میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز اپنے اصحاب سے فرمایا، کیا تم اس وقت اس بات سے عاجز ہو کہ صبح شام اللہ سے عہد کر لیا کرو؟ عرض کیا گیا کیسے؟ فرمایا جو ہر صبح شام اس عہد نامہ کو پڑھے گا ایک فرشتہ اس پر مہر لگا کر عرش معلی کے نیچے رکھ دے گا، اور بروز قیامت منادی ندا کرے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جن کے لیے اللہ کے پاس عہد ہے، تو وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ دوسری روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جس کو ابن ابی شیبہ اور حاتم اور طبرانی اور حاکم نے تصحیح ابن مردویہ نے روایت کیا، یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا پڑھ کر فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن فرمائے گا، جس شخص کو میرے پاس عہد ہو وہ کھڑا ہو جائے، تو سوائے اس دعا عہد نامہ کے کوئی کھڑا نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تیسری روایت میں عہد نامے کی آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہے، جس کو حکیم ترمذی نے روایت کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے سلام کے بعد یہ کلمات پڑھے گا، ایک فرشتہ اس کو کاغذ پر لکھ کر مہر لگا کر رکھ دے گا۔ جب بندہ اپنی قبر سے اٹھے گا، وہ فرشتہ نوشتہ لائے گا اور ندا کرے گا کہ عہد والے لوگ کہاں ہیں، حتیٰ کہ وہ عہد کیا ہو ان کو دے گا۔ امام صفار نے ذکر کیا، اگر میت کی پیشانی یا امامہ یا کفن پر عہد نامہ لکھا جائے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میت کو بخش دے اور عذاب قبر سے معمون فرمائے۔ امام نصیر نے اس کو جواز کے لیے بیان کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے استبل کے گھوڑوں کے رانوں پر لکھا ہوا تھا حُبِسَ فِی سبیل اللہ تعالی۔ ایسے ہی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے کول و جمیل میں درد ذاہ کے دفیہ کے لیے آیت کریمہ وَاللَّفْتَ مَا فِیہَا وَتَحَلَّتْ کو لکھ کر عورت کی ران پر باندھنے کو تحریر فرمایا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اپنے فتاوی میں عہد نامہ لکھنے کے جواز میں فتویٰ دیا اور فرمایا کہ اس دعا کے لیے اصل ہے۔ ابن عجیل فقیہ اس کے لیے حکم کیا کرتے تھے، مگر کلمہ کی انگلی سے لکھیں، روشنائی سے نہ لکھیں۔ ان روایت سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ شجرہ یا عہد نامہ قبر میں رکھنا جائز ہے، اور بہتر یہ ہے کہ میت کے منہ کے سامنے قبلہ کی جانب تاک کھود کر اس میں رکھیں۔ بہار شریعت۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو عہد نامہ کی تلاوت کر کے سناؤں گا اور اس کو ترجمے کے ساتھ بیان کروں گا۔ تو آج کی ویڈیو کا یہاں ہی اہتمام کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔
آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔